بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا، سب مدحتیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام. درود اور سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر. 4 رمضان المبارک کی افطار نشریات میں شان رمضان میں آپ سب کو اور آپ کو وسیم بادامی کا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک؟ بالکل ٹھیک وسیم، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. آج ماشاءاللہ چوتھے روزے میں ہم داخل ہو گئے ہیں، بلکہ چوتھے روزے کی بھی افطار کی جانب ہم بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں. سحری پر آپ کی طبیعت بڑی خراب تھی، اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ بہتر ہے. روزے کی حالت میں ہیں الحمدللہ. الحمدللہ. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج اگر ابتدا میں ہم روزانہ کبھی آیت سے کبھی کسی حدیث سے ابتدا کرتے ہیں، آج اگر کسی حکایت سے یا کسی واقعے سے آغاز ہو جائے. وسیم بڑی عجیب بات ہے یہ جو آپ نے بھی ایم بی اے کیا ہوا ہے نا؟ کیا ایم بی اے کیا ہوا ہے نا؟ ایم بی اے ان مارکیٹنگ. اب یہ دیکھو ہمارے بڑے بڑے انسٹیٹیوٹس ہیں، انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ ہے، بچے خواب دیکھتے ہیں انسٹیٹیوٹس میں جانے کا. سی بی ایم ہے اور میں نے زیبسٹ سے کیا ہے. زیبسٹ ہے میرا وہاں بھی جانا ہوا ہے، بلاتے ہیں ہمیں لیکچرز وغیرہ کے لیے. اچھا، اب یہ جنرلی ایک مزاج ہے کہ یہ سکھایا جاتا ہے کہ ویلتھ کیسے ایکیومولیٹ کی جائے. آپ لوگ یہی کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا؟ پیسہ کیسے کمایا جائے، اس کی مارکیٹنگ کیسے کی جائے. ایک مارکیٹنگ پیسے کی اسلام نے بھی سکھائی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک عجیب سا واقعہ ہے. ایک صحابی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، عبداللہ بن جبیر. تو یہ ایک دفعہ ان کا ایک غلام ان کے پاس ایک گھوڑا لے کر آیا. اس گھوڑے کی قیمت اس نے ساتھ میں جو سیلر تھا اس کو بھی لے آیا کہ سر یہ اس آدمی کا گھوڑا جو ہے یہ میں نے 300 درہم میں فائنل کر لیا ہے، تو اس کو 300 درہم دے دیں. تو اب عبداللہ بن جبیر نے اس آدمی سے پوچھا کہ بھئی یہ جو تیرا گھوڑا ہے اگر میں تجھے اس کے 300 کے 400 دے دوں تو برا تو نہیں مانے گا؟ کیسی عجیب بات ہے یہ. ہم نے کسی 300 کے 250 کا یا 400 کا؟ 400 یعنی پیسے بڑھا دی. وہ حیران ہو گیا. ہاں، جیسے ہماری ساری بہنیں جو ادھر بیٹھی ہیں سب ایک دم حیران ہو گئیں، کیسا بیوقوف آدمی تھا. ہاں، یہی کہہ رہی ہے نا ساری. نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، صحابی کے بارے میں نہیں کہنا چاہیے، میرے منہ سے غلطی سے نکل گئی بات. تو پھر کہا کہ اگر 400 کے 500 کر دوں. اچھا، مزید ریٹ بڑھا دیا. وہ اس نے کہا جی، یعنی خریدنے والا کہہ رہا ہے کہ میں اور مہنگا خریدنا چاہتا ہوں. ہاں 500 کے 600 کر دوں، 600 کے 700 کر دوں، 700 کے 800 کر دوں. اور وہ ہکا بکا ایسے منہ دیکھ رہا ہے، اور جو غلام 300 کروا کے لے کر آیا تھا وہ ایسے کھڑا ہوا ہے. یہ میں صاحب کو کیا بولوں، یہ صاحب کیا کر رہے ہیں. تو اس کو 800 دیے. وہ تو خوشی کے مارے اس کا برا حال ہو گیا، وہ چلا گیا. اس کے تو 800 کے تو مطلب 2.5 گھوڑے نکل ہے نا. 2.5 گھوڑے نکل ہیں اس کے. تو اس نے آگے سے یہ کہا عبداللہ بن جبیر کو، غلام نے، سر میں یہ 300 کا کروا کے لے آیا تھا، آپ نے ایسا کیسے کر دیا؟ تو صحابی رسول کے منہ سے جو بول نکلے وہ دنیا کا کوئی میزان تول نہیں سکتا. وسیم فرمانے لگے کہ میں نے اپنے حبیب سے یہ بات سنی ہے کہ جب بھی مسلمان کے ساتھ تجارت کرو، معاملہ کرو، اس نیت سے کرو کہ میں نے اس کو نفع پہنچانا ہے. آگے بات سنیں. فرمانے لگے یہ گھوڑا کم از کم 1000 درہم کا تھا. اس کی جو ورتھ تھی، اس کی ورتھ میرے پاس تھی 800، ورنہ میں 1000 دیتا. اس گھوڑے کی ورتھ 1000 درہم تھی، تم اس کو 300 میں لے آئے. میرا دل نہیں مانا کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ پہ یہ ظلم کروں. اچھا، ہم اب سچویشن کیا ہوئی ہے کہ ہمارے یہاں کیا ہوا ہے، بیچنے والا بھی ظالم بنا ہوا ہے. رمضان ہے نا، تو وہ 300 کی چیز کو 600 کا کر کے بیچ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو خریدنے والے میں بھی کٹھور پن ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں، یہ جو آپ کی گاڑی کھڑی ہے نا جی وسیم صاحب، یہ اس کا یہ جو ہے نا یہ بونٹ نا یہ خراب ہے. اللہ کے نبی نے منع فرمایا اس سے. آپ نے فرمایا کسی کی چیز میں کھوٹ نہیں نکالو قیمت کم کرنے کے لیے. تو قصور میرا بھی ہے اور قصور اس کا بھی ہے. پر ہمارے نا دلائل اور آرگیومنٹس مختلف ہو جاتے ہیں. اگر میں ایک دکاندار ہوں تو پھر میں کسی بھی 10 روپے کی چیز کو 50 روپے پر بھی بیچوں گا، اور میں اس کا آرگیومنٹ کیا دوں گا. اس سے کہ ہم یہ کرتے ہیں نا پروگرامز عوام میں جا کے، جی آزاد میڈیا ہے، آزاد عدلیہ ہے، حکومت کو اختیار ہے قیمتوں کے تعین کا. اگر ہم غلط کر رہے ہیں تو حکومت انٹرفیئر کر کے ہمیں روک سکتی ہے. خریدار جب میں بن جاتا ہوں، جب میں بیچنے والا بنتا ہوں، میرا آرگیومنٹ یہ ہوتا ہے. اگر میں خریدار ہوں نا تو پھر میں اس کی، مجھے پتا ہے ورڈ 10 روپے بھی ہے تو بھی، اور مجھے پتا ہے کہ یہ دکان شام کے 6 بج گئے، یہ آخری پیس اس کے پاس پڑا ہوا ہے، اس کی مجبوری سے نے بیچنا ہی ہے. مجھے پتا ہے ورڈ 10 روپے،
پھر بھی 6 روپے کا خریدوں گا اور تب دلیل یہ دوں گا کہ یار بس جس ریٹ پہ دکاندار اور خریدار راضی ہو جائیں بس وہی ریٹ ہے, ٹھیک ہے. بالکل. آرگیومنٹس تبدیل ہو جاتے ہیں when we come on the other side of the table. یہ بلکہ میں سارے سننے والوں کو, گھر میں دیکھنے والوں کو کہہ رہا ہوں, خاص طور پہ اللہ سے اس وقت ڈرنا جب ایک مجبور آدمی اپنی چیز بیچ رہا ہو, اس وقت ڈرنا اللہ سے, کہ یہ یاد رکھنا کہ اس سے چیز سستی خرید لینا, اس کی کمر توڑ دینا, اس کے دل کو پانی کر دینا, یہ بات یاد رکھنا جو یہ چیز جو ابھی آپ کے پاس آئی ہے اب اس نے آپ کو نفع نہیں پہنچانا, اس نے آپ کو نقصان پہنچانا ہے, کیونکہ آپ نے ایک مسلمان کا دل توڑ کے یہ چیز لی. اس کو اچیومنٹ نہ سمجھے کہ نہیں وسیم, 100 والا 40 میں خرید کے لائی ہوں. نہیں, یہ اگر وہ achievement تھا نہیں ہی مطلب 40 کا تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر ہمیں اندازہ بھی ہے کہ اس کی قیمت جائز اتنی بنتی ہے اور نہیں, اس مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اگر کیا. اللہ کے نبی کی سنت مبارکہ یہ بھی تھی, آپ بارگین کرتے تھے, بارگین کرتے تھے, بھاؤ تاؤ کرتے تھے, جائز حد تک ہر چیز, جائز حد تک. بیچنے والا بھی کٹھور پنا دکھائے, خریدنے والا بھی کٹھور پنا. جزاک اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہوئی یہاں پر ذرا ایک دوسرے انداز میں, اور اب اللہ کے نبی کی بات منظوم انداز میں کریں گے اپنے دوستوں کے ساتھ ایک وقفے کے بعد. اب شان رمضان میں دوبارہ حاضر ہوں گے. باقاعدہ آغاز آج ہم نے ایک حکایت سے کیا, ایک واقعے سے کیا, اور اب ہمارا یہ سیگمنٹ ہے کہ جس میں ہمارے ساتھی, ہمارے دوست شان رمضان کی مستقل رونق جناب محمود الحسن اشرفی صاحب, ذوالفقار بھائی اور محسن بھائی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. اور کیا سنائیے گا, ویسے بھائی پر آپ نے عجیب ایک معنی خیز مسکراہٹ سے دیکھا ہے, مجھے کوئی اعتراض تو نہیں آپ کو اس بات میں؟ نہیں, یہ تو بھائی تو ہیں ہمارے, اس میں تو زیادہ محبت جھلکتی ہے. اور میں نے بھائی بس روانی میں کہہ دیا, انورٹڈ کاماز میں نہیں کہا بھائی, میں نے بالکل ایک ایسے ہی کہہ دیا بس. بسم اللہ. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ. بلغ العلا بکمالہ, بلغ العلا بکمالہ, کشف
जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। सल्लो अलैहि व आलिहि, सल्लो अलैहि व आलिहि, सल्लो अलैहि व आलिहि। ये समा भी कितना अजीम है, ये समा भी कितना अजीम है कि यहाँ पे ज़िक्र हबीब है, कि यहाँ पे ज़िक्र हबीब है। हम नबी से कितने करीब हैं, हम नबी से कितने करीब हैं। ये तो अपना अपना नसीब है। सल्लो अलैहि व आलिहि, सल्लो अलैहि व आलिहि, सल्लो अलैहि व आलिहि। रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर ये करम है हुजूर का हम पर। आने वाले अज़ाब टलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर। आने वाले अज़ाब टलते हैं। अब कोई क्या हमें गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। अब कोई क्या हमें गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। हमने खुद को गिरा लिया है वहाँ,
عذاب ٹلتے ہیں اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے قلبِ ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے قلبِ ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں کیا کہنا، بہت شکریہ، بہت نوازش محسن بھائی، ذوالفقار بھائی اور جناب محمود الحسن اشرفی صاحب. شان رمضان میں ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویسے تو یہ مشہور زمانہ شعر آپ سب نے سنا ہی ہوگا. ویسے لوح قرآنی میں مجھے بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے اشعار کے ساتھ جو کرتے ہیں نا آپ لوگ. اگر میرے بس میں ہو تو میں اس کا باقاعدہ بدلہ لوں آپ لوگوں سے. لیکن یہ تو بڑا مشہور شعر ہے. یاد ماضی عذاب ہے یا رب. سنا ہے کیا ہے اس کا دوسرا مصرع؟ اس میں انعام نہیں، ایسے ہی پڑھ دیں یار. چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. لیکن ہمارا یہ جو سیگمنٹ ہے جو اس میں جنید بھائی ہمیں کچھ ماضی کے اوراق میں لے جاتے ہیں، اس کے بارے میں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں کہوں کہ یاد ماضی ثواب ہے یار. ماشاءاللہ. یاد ماضی ثواب ہے یار. اس لیے کہ جن کا ماضی اتنا زیادہ تابناک ہو، اتنا زیادہ روشن ہو، جس کے ماضی میں اتنی زیادہ زبردست مثالیں ہوں کہ جس پر انسانیت تو کجا، ربوبیت فخر کرتی ہو جس پر، اس ماضی کو یاد کرنا تو پھر ثواب ہی ثواب ہے. اور ساتھ ساتھ اپنے علم میں بھی اضافہ ہے اور اپنی انکریجمنٹ میں بھی اضافہ ہے، اپنے مورائل بوسٹنگ کے لیے بھی ایک بڑی بہترین اور بڑی زبردست چیز ہے. اسی لیے ہمارا یہ سیگمنٹ ہے شان اسلام. اور آج ہم نے کچھ جنگوں کا تذکرہ کرنا ہے میرا خیال ہے شان اسلام. جی وسیم، کہتے تو اس کو جنگ بدر ہیں، میں اس کو جنگ بدر نہیں کہتا، میں اس کو وہ کہتا ہوں جو بات میرے بزرگوں نے کہی. اور بزرگوں نے اس کو کہا ہے معرکۃ الکبریٰ. معرکۃ الکبریٰ کہ اسلامی تاریخ میں یہ ایک ایسا معرکہ تھا جس نے اسلامی تاریخ کو بالکل بدل دیا. کہ وہ صحابہ کرام جو انتہائی ڈر کے قسمہ پرسی میں زندگی گزار رہے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو کفر کے سامنے ایسی فتح عطا فرمائی کہ ان حضرات کے جو اندر کے جو ایمان تو تھا ہی اونچا، ان حضرات کو ایسی اللہ کی طرف سے ایسی انکریجمنٹ ملی کہ اس کے بعد کی جو پھر حالات جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ اللہ نے پھر مسلمانوں کو عروج ہی عروج دیا. الحمدللہ. یہ بدر ایک کنویں کا نام ہے جو مدینے سے تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اور یہاں پر تقریباً یہ سمجھیے کہ اس وقت تو بالکل ہی پانی کا فقدان تھا، پانی تھا ہی نہیں وہاں پر. تو یہ مسلمان جو تھے یہ ابو سفیان کے قافلے کو روکنے گئے تھے کہ جو وہاں پر موجود تھا اس وقت. ابو سفیان وہ مال لے کر جا رہا تھا مکے، جس کو کہ بعد میں مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 313 اصحاب کرام کے ساتھ ان کو روکنے کے لیے جب پہنچے ہیں وہاں پر،
تو ابو سفیان کو پہلے سے پتہ چل گیا اور یہ قافلہ نکل گیا. اب جب یہ حضرات واپس ہوئے ہیں تو جبرائیل آئے ہیں، کہا یا رسول اللہ کہ کفار کی ایک دوسری جماعت آ رہی ہے تقریباً 1000 کے قریب، اور یہ جنگ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں اور اللہ کا حکم ہے یہی 313 ان سے لڑیں گے. اب نہ مدینے سے کوئی آئے گا، نہ مدینے جائے گا، نہ سامان رسد آئے گا، نہ کچھ جائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت مسلمانوں پر اس بات کو بیان کرنا چاہتے تھے کہ فتح اور شکست ہمارے ہاتھ میں ہے، کامیابی ناکامی ہمارے ہاتھ میں ہے. مسلمانوں کے پاس وسیم بھائی اس وقت تھوڑی سی تلواریں تھیں، 2 گھوڑے تھے غالباً، 2-4 اونٹ تھے، اور مسلمان صحابہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم بدر میں کھڑے ہوئے تھے تو ہم مرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، کہ سامنے جو تھا وہ ایک لشکر جرار 1000 کا کھڑا ہوا تھا، لیکن مسلمانوں نے اس کے اندر وہ ثابت قدمی دکھائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ تم لوگوں کی کیا رائے ہے، تو پہلے حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ پہلے بھی آپ کے ساتھ تھے، اب بھی آپ کے ساتھ ہیں. پھر آپ نے فرمایا پھر بتاؤ، پھر کھڑے ہوئے حضرت عمر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ پہلے بھی آپ کے ساتھ تھے، اب بھی آپ کے ساتھ ہیں. آپ نے پھر صحابہ سے پوچھا اپنی رائے دو، تو حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے جو ایک انصاری صحابی تھے، اور عرض کی یا رسول اللہ آپ کا جو اشارہ ہے وہ ہماری انصار کی طرف تو نہیں؟ آپ نے فرمایا تمہاری طرف ہے. تو عرض کی یا رسول اللہ جب آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا اسی وقت مرنے جینے کا سارا فیصلہ آپ کے ساتھ کر لیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی تعریف فرمائی. یہ وہ مقام ہے بدر کا جہاں پر یہ معرکہ ہوا. اس کو آگے چلائیے ذرا تھوڑا سا جی، تاکہ میں جی ہاں یہ وہ سب وہ راستے ہیں، آگے لے کے جائیے. یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں اپنا وسیم بھائی کہ آگے جو ہے نا وہ باقاعدہ مسلمان کہاں کھڑے ہوئے، یہاں روکیے گا ذرا، مسلمان کہاں کھڑے ہوئے. پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان پہاڑوں کے ساتھ آ کے اپنی فوج کو کھڑا کیا. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ خود کھڑے ہوئے ہیں کہ وہی آئی ہے؟ آپ نے فرمایا اپنی مرضی سے کھڑا ہوا ہوں. تو عرض کی یا رسول اللہ نہیں یہاں نہ کھڑے ہوئے ہیں، یہ بدر کے کنویں ہیں، ان کنووں کے پاس آ کر کھڑے ہو جائیے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری فوج کو لے کر 313 اصحاب کو لے کر یہاں تشریف لائے. یہاں بدر کے کنویں کے پاس آ کر آپ نے اپنی فوج کو کھڑا کیا. جب یہ کفار کا لشکر آیا، ان کو تو پیاس لگی بھی تھی، جب یہ کنووں کی طرف بڑھے ہیں تو مسلمانوں کی تیر انداز وہاں پر پہلے سے موجود تھے، تو 20-25 کو تو وہیں پر مارا گیا. اور مسلمانوں نے پھر اس کے بعد مسلمان آگے آئے. اللہ سب سے پہلے جو 3 لوگ باہر نکلے ہیں وہ عتبہ کے ساتھ اس کا بیٹا اور اس کا بھائی. اور جب انہوں نے مسلمانوں کو للکارا، جب مسلمانوں کو للکارا گیا تو یہاں سے بھی 3 صحابی نکلے. ان تینوں نے کہا نہیں ہم اپنی حیثیت کے لوگوں سے لڑنا چاہتے ہیں. اس پر ان 3 کو واپس بلایا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد علی کرم اللہ وجہہ کو بھیجا، اپنے چچا حمزہ کو بھیجا، اور اپنے ایک صحابی جو حضرت ابو عبیدہ کے بھائی تھے ان کو بھیجا. اللہ نے ان تینوں کو فتح دی. بعد میں مسلمانوں کو اس میں فتح ہوئی، اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے اس مارکے کے بارے میں کئی آیتیں اتری ہیں قرآن کے اندر بھی، اور اس کو اسی لیے مارکۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے. آگے چلتے ہیں. یہ دیکھیے یہ بدر کے شہداء کی جہاں پر بدر کے شہداء ہیں اس کے گرد کمپاؤنڈ بنا دیا. یہاں جانے کی اجازت نہیں ہے، ادھر جانے کی اجازت نہیں ہے، باہر سے کھڑے ہو کر ہی دعا پڑھی جاتی ہے. میں گیا ہوں یہاں پر اور بڑا ہی جی اس کو آگے کریں، جی آگے چلائیں اس کو. جو وسیم اگلا مارکہ ہے اللہ اکبر، یہ احد پر ہے. جنگ احد بھی جس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا احد ہم سے پیار کرتا ہے، ہم احد سے پیار کرتے ہیں. ہاں آپ نے اس کو اپنا پہاڑ بھی فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ رب العزت نے احد مجھ کو عطا فرما دیا ہے کہ جنت میں اللہ اس کو سونے کا بنا کر مجھے عطا فرمائیں گے. جی ہاں جنگ یہ جبل احد ہے. اچھا یہ وسیم دیکھیں یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ جنگ احد کا بڑا ایک انٹرسٹنگ وہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ جبل احد ہے، مدینہ اس طرف ہے، مدینہ یہاں، یہ جبل احد ہے، یہ مسلمان کھڑے ہیں اور یہ کفار کی فوج ہے، اور یہاں پیچھے سے مدینہ ان کے لیے ایکسپوز کر دیا تھا مسلمانوں نے. جی ہاں مدینہ ایکسپوز کر دیا تھا. یہاں وہ اس طرف وہ تیر انداز کھڑے ہوئے تھے کہ جن کو یہ حکم تھا کہ یہاں سے ہلنا نہیں ہے. اگر آپ ہماری لاشوں کو یہ دیکھیں کہ پرندے ان کا گوشت تک کھا رہے ہیں،
آپ نے یہاں سے نہیں ہلنا. یہاں پر حضرت خالد بن ولید کی کہ وہ گھڑ سوار تھے, یہاں کھڑے ہوئے تھے. مسلمانوں پہ جب اٹیک ہوا ہے تو مسلمانوں نے جب واپس اٹیک کیا ہے تو یہ کفار تتر بتر ہو کے بھاگے ہیں, مسلمان ان کے پیچھے بھاگے. یہ تیر انداز یہ سمجھے کہ جنگ ختم ہو گئی, انہوں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا. یہاں سے خالد بن ولید کا جو گھوڑوں کا جو پورا جو ریلا تھا وہ یوں کر کے آیا ہے, اور یہاں پر کیونکہ اب تیر انداز تو تھے نہیں, جو بچ گئے ان کو انہوں نے مار دیا, شہید کر دیا. یوں آئے ہیں اور یوں آ کے اس طرح کر کے انہوں نے پیچھے سے مسلمانوں پر پھر اٹیک ہوا, جس کے بعد مسلمانوں کو انتہائی تکلیف ہوئی, انتہائی مسلمانوں کا نقصان ہوا. لیکن اس جنگ میں بھی مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا اللہ رب العزت کی طرف سے یہ سمجھیے کہ یہ مسلمانوں کی اصلاح تھی کہ نبی کے ساتھ ساتھ پیغام بھی تھا. پیغام تھا کہ نبی کی اگر چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی اگر آپ لوگ نظر انداز کریں گے تو اس کی تکلیف اتنی زیادہ ہوگی. اور یہ آج ہمارے لیے بھی ہے کہ نبی کے طریقوں کو اور نبی کی زندگی کو اگر ہم ذرا بھی نظر انداز کریں گے تو دنیا میں اس کی تکلیف ضرور اٹھانی پڑے گی. جی, اور یہ وسیم, یہ دیکھیے, یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک ہے. یہاں پر اسی جنگ کے اندر حضرت مصعب بن عمیر بھی شہید ہوئے, جن کے ہاتھ پر پورا کا پورا مدینہ ایمان لے کر آیا. یہ وہ 17-18 سال کے نوجوان تھے کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان کو بالکل ریگز میں, پھٹے پرانے کپڑوں میں جاتے دیکھا. آپ کی آنکھوں سے آنکھ مبارک سے آنسو نکلنا شروع ہو گیا, اور آپ نے فرمایا کہ یہ وہی مصعب ہے کہ جس کو میں نے 200 درہم کا جوڑا اور خوشبو میں لدا ہوا دیکھا تھا. مصعب بن عمیر جس پگڈنڈی سے گزرتے تھے وہ مہک اٹھتی تھی, اتنی خوشبو ہوتی تھی ان کے جسم میں, اور اتنی خوشبو وہ پہنا کرتے تھے. اور آج اللہ کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں. یہ پورا کمپاؤنڈ ہے شہداء کا. مصعب بن عمیر بھی یہیں شہید ہوئے, اور بے شمار صحابہ, حضرت ابن مظعون بھی ادھر ہی شہید ہوئے. اور یہ وہ بدر کا علاقہ ہے, اور یہ وہ احد کا علاقہ ہے. اور پھر یہ وہ پہاڑ ہے کہ جس پر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ٹیک لگایا تو اس کا پتھر جو تھا وہ تکیے کی طرح نرم ہو گیا. جب آپ نے اس پہ ٹیک لگایا تو یہ تکیے کی طرح نرم ہو گیا. یہ بھی وہاں پر موجود ہے. تو یہ وسیم آپ کے سامنے حالات تھے بدر اور احد کے. جزاک اللہ. آج شان اسلام میں اسلام کی شان جو بڑھی مختلف غزوات سے, مختلف جنگوں سے, اس کا تذکرہ ہوا. انشاءاللہ کل اس موضوع پر کوئی ایک نیا موضوع, کوئی ایک نیا تاریخ کا حسین باب انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے. شان رمضان میں ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اچھا جنید بھائی, یہ تو آپ نے سنا ہی ہے نا کہ دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں. ضروری ہے بھائی, میں سمجھ گیا آپ اگلی بات کھائیں گے نہیں. ایک تو ہوتا ہے نا کھاؤں گا نہیں تو بڑا کیسے ہوں گا, ایک ہوتا ہے کھاؤں گا نہیں تو زندہ کیسے رہوں گا. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی کا مقصد ہی ایک لگتا ہے کہ کھانا. ویسے یہاں کتنے لوگ ہیں جو زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں؟ نہیں, یہ سوال آپ نے صحیح نہیں کیا. یہ سوال سچ بتانا ہے, سچ بتانا ہے. افطاری کے بعد کتنے لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں؟ ہاں, افطاری کے بعد کتنے بے ہوش, یعنی افطاری کے بعد کتنے ہل نہیں سکتے اپنی جگہ سے. ہاں, اور کتنے ایسے ہیں جو کھانے کے لیے زندہ ہیں. ہاں دیکھا, بے اختیار. ہاں, روزہ ہے نا, سچ منہ سے نکل آتا ہے. میں بھی اچھا, کھانے کے لیے زندہ ہے. اپنی زندگی میں اور تو کوئی انٹرٹینمنٹ ہے نہیں یار. کھاؤ پیو موج کرو. کھانا بھی نکالنے کریں کیا. کچھ ہم جیسے معصوم لوگ ہیں جو کھلانے کے لیے زندہ ہیں, پکانے کے لیے زندہ ہیں, کہ بس ہم بلاتے ہیں لوگوں کہتے ہیں کھاؤ پکاؤ اور بس وہ کرو, عیاشی کرو. لیکن چلیں جناب, یہ ہمارا جو سیگمنٹ ہے شان دسترخوان, اس میں ہوتے ہیں ہمارا ایک کوکنگ کمپٹیشن جس کا فیصلہ کرتے ہیں آپ لوگ, جس میں آپ لوگ ججز کے فرائض سر انجام دیتے ہیں. اگرچہ معذرت کے ساتھ پچھلے 3 دنوں کی آڈینس جو ہے وہ کسی بھی اعتبار سے ایک آزاد عدلیہ ثابت نہیں ہوئی ہے, لیکن مجھے آپ لوگوں سے امید ہے کہ آج کی عدلیہ جو ہے وہ بکے گی نہیں, اور جس کو صحیح سمجھے گی اسی کو جو ہے وہ ونر قرار دے گی. تو سب سے پہلے تو ہم نے ذرا یہاں سے کچھ اور لوگوں کو سلیکٹ کیا تھا. یہاں سے آئیے آپ اپنے شوہر نامدار کے ساتھ, اور یہاں سے ہم نے کس سے کہا تھا اوپر سے, آئیے آپ.
تو یہ دو ہمارے مہمان آ رہے ہیں, ذرا دونوں کے لیے تالیاں بجا دیجئے. آج کا جو کھانا ہے وہ بنے گا میزان کوکنگ آئل میں آج کا کھانا. واہ جی واہ. اور جناب آج کیا بنانے لگے ہیں؟ آج ہم بنانے لگے ہیں کڑاہی. کڑاہی بنانے لگے ہیں جنید بھائی آج. یعنی کل تک جو ہے وہ ذرا میٹھے پہ زور تھا, اب آج ہوگا اصل امتحان. جب 1 گھنٹے بعد کڑاہی تیار ہوگی یا کچھ دیر بعد, جو اس کی خوشبوئیں آئیں گی ابھی یہاں پر, اس کا کیا ہوگا؟ بس سب سے زیادہ مشکل میں یہ کیمرہ مین ہوگا جس نے مسلسل اس کڑھائی کے شارٹس بنا کے دکھانے ہیں ہمیں. اور چلیں جناب, تو گھر میں ویسے آپ کچھ کبھی کوکنگ کرتے ہیں یا ہیلپ وغیرہ کرتے رہتے ہیں ساتھ؟ ہیلپ مطلب برتن دھو دیے کبھی, اس طرح کی ہیلپ بتاتے رہے, ٹیسٹ کر کے قریب مائک ذرا قریب رکھیے گا. ہمارے دوسری شرکا کے لیے بھی مائک دے دیجیے مجھے. جی چلیں ان کو ڈائریکٹ آ جائے. اچھا, لیکن کبھی کوکنگ وغیرہ کا کوئی ایکسپیرینس کوئی؟ نہیں, بس چکھنے تک, ٹیسٹ کرنے تک, ذائقہ بڑا آپ نے کام ڈیوائڈ کیا ہے. کام ڈیوائڈ کر لیا انہوں نے. ویسے وسیم کہ بھائی وہ بنا لیتی ہیں, میں کھا لیتا ہوں. آدھا کام ڈیوائڈ کر لیا, یہ بڑی بات یہ ہے. ویسے وسیم بھائی جو ہمارے یہ جو ہیں, یہ جو ہمارے آ رہے ہیں نا کنٹیسٹنٹس, ہاں, یہ تو مجھے دونوں جو ہیں بالکل ماہر ککس لگ رہی ہیں, ہماری بہنیں دونوں. اور ان کے اگینسٹ ہی ہماری بہن ہے. پھر میری ٹیم آج ہو گئی ہے ابھی سے, آپ وہ ٹیم لے لیں پھر. چونکہ آپ کا تو ایک کمال ہے نا کہ وہ کتنا ہی اچھا بنائے, کتنا ہی خوشبودار بنائے یا اتنا ہی برا بنائے, آپ نے جتوا دینا ہے. جتوا دینا مجھے پتا ہے. فیصلہ تو پبلک نے کرنا ہے. فیصلہ پبلک یہ آپ کا خیال ہے, آپ کی سوچ ہے. میں بھی یہ سمجھتا تھا پہلے. یہ وسیم بھائی دیکھو مانتے نہیں, کہتے ہیں کہ میں پیچھے سے وہ جب امپائر ملا ہوا نا, پھر پبلک بیچاری, بس آپ کو پتا ہے نا, قوم کو دیکھتے جہاں ہیں لگا جنید دو. بھائی ہمارا ساتھ دیتے ہیں یا چلیں جناب, آپ لوگ کیجئے بسم اللہ. یہ یہاں پر گھوڑا بھی حاضر ہے, میدان بھی حاضر ہے, اور شان دسترخوان حاضر ہے. آپ لوگ کیجئے بسم اللہ. اور جنید بھائی, آج انٹرو میں ایک تشنگی رہ گئی تھی کہ ہم نے کچھ پڑھا نہیں تھا, تو یہ نیک کام اس دوران کر لیا جائے. کیا خیال ہے؟ یہ لیجئے آپ, میں اپنا. ہر شخص کی گردن پہ ہے احسان محمد. درود پڑھے سارے. ہر شخص کی گردن پہ ہے احسان محمد, ہر سمت نظر آتا ہے فیضان محمد. ممکن نہیں مجھ سے ہو بیان شان محمد, جبریل امی رہتے تھے دربان محمد. ہر شخص کی گردن پہ ہے احسان محمد, ہر سمت نظر آتا ہے فیضان محمد. ممکن نہیں مجھ سے ہو بیان شان محمد, جبریل امی رہتے تھے دربان محمد. ہر دور میں باطل نے بہت زور لگایا, لیکن نہ بجھی مشعل قرآن محمد. امت میں ابو بکر کا ثانی نہیں کوئی, امت میں ابو بکر کا ثانی نہیں کوئی. جو پاس تھا سب کر دیا قربان محمد. ہر شخص کی گردن پہ ہے احسان محمد, ہر سمت نظر آتا ہے فیضان محمد. اسلام کی عظمت کو عمر نے ہے بڑھایا, اسلام کی عظمت کو عمر نے ہے بڑھایا. ہر ملک میں پھیلا دیا فرمان محمد. عثمان نے ارشاد نبی سامنے رکھا, سینچا ہے لہو دے کے جو بستان محمد. حیدر کی شجاعت ہو کے حمزہ کی شہادت, حیدر کی شجاعت ہو کے حمزہ کی شہادت. دونوں میں نظر آئی ہمیں شان محمد. ہر شخص کی گردن پہ ہے احسان محمد, ہر سمت نظر آتا ہے فیضان
صحابہ کرتا ہے وہ اشعار میں بھی ذکر صحابہ جو بھی ہے حقیقت میں ثنا خوان محمد جو بھی ہے حقیقت میں ثنا خوان محمد بڑھتی ہی رہی شان رفعنا لک ذکرک اللہ کی قدرت ہے نگہبان محمد اے میرے خدا تجھ سے یہ دانش کی دعا ہے چھوٹے نہ کبھی ہاتھ سے دامال محمد ہر شخص کی گردن پہ ہے احسان محمد اب میرے ساتھ پڑھیں گے ایک دفعہ پڑھیں گے نا انشاءاللہ احسان محمد ہر شخص کی گردن پہ ہے احسان محمد ہر سمت نظر آتا ہے فیضان محمد جزاک اللہ. شان رمضان میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے، ہر کسی کی ایک کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ مدحت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے کی توفیق حاصل کریں، ان کو یہ سعادت حاصل ہو. ہمارے یہ بھائی بھی یہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں، جنید بھائی نعت پڑھتے ہیں، ہم یہ سعادت حاصل کرتے ہیں اور ساتھ ہی ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس سعادت سے آپ لوگوں کو بھی محروم نہ کیا جائے. تبھی ہم سب مل کر بھی اکثر نعتیں پڑھتے ہیں اور ایک مقابلے کی فضا کو اس میں صرف اس لیے جنم دیا جاتا ہے یا اس کو پروان چڑھایا جاتا ہے کہ ہم دنیاوی معاملات میں جب اتنا زیادہ مقابلہ کرتے ہیں، کمپٹیشن کرتے ہیں. یہ ایک مقابلہ یہاں پر ہو رہا ہے کہ کھانے کو کس انداز سے کون بہترین انداز سے پریزنٹ کرتا ہے. کہیں خطاطی کے مقابلے ہوتے ہیں، کہیں مختلف مقابلے ہوتے ہیں. اس پر کیوں نہ مقابلہ ہو کہ کون وجہ تخلیق کائنات ختم نبی مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بہترین انداز سے کرتا ہے. اسی لیے ہمارا سیگمنٹ ہے شائننگ سٹار اور آج کی ہماری جو کنٹیسٹنٹ نعت خواہن ہیں میں ان سے گزارش کروں گا یہاں پر آئیے گا. انم ایاز آج ہیں ہمارے ساتھ، آپ کراچی سے ہی ہیں انم ایاز، اور ان کی نعت کے بعد ہم ٹیلی فون لائنس آن کر دیں گے تو آپ ان کے حق میں اگر ووٹ کرنا چاہتے ہیں ان کی نعت کو سن کر آپ لکھیے گا BR اسپیس دیجئے اور BR اسپیس ان کا نام انم ANUM اور اس کو بھیج دیجئے گا 8038 پر. کل صبح تک یہ لائنز کھلی بھی ہوں گی اگر آپ انم کے حق میں ووٹ کرنا چاہیں تو. جی انم. نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں. نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں. لیے ہوئے یہ
तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं, लिए हुए दिल बेकरार हम भी हैं। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। अनम अयाज थी हमारी आज की कंटेस्टेंट कराची से। अगर आप अनम के हक में वोट करना चाहते हैं तो आप लिखिए BR स्पेस दीजिए इनका नाम अनम और आप भेज दीजिए 8038 पर। और ये बैंड आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर भी वक्फे से आता रहेगा। और कल अजान फजर तक ये टेलीफोन लाइंस खुली हैं जिस पर आप वोट कर सकते हैं जी। और जो भी हमारे ये कॉन्टेस्टेंट है रोज़ाना एक मिनट ये मुकाबला हुआ करेगा और 27 रमज़ान मुबारक को हम इसके फाइनल विनर का ऐलान करेंगे। विनर को दी जाएगी सूफी बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल की जानिब से ये कार है हमारे इस नात कंपटीशन के विनर के लिए। जबकि रनर अप को गाबा नेशनल की जानिब से 4 डोर का रेफ्रिजरेटर दिया जाएगा। जुनेद जमशेद साहब की जानिब से एक बाइक है, बाइक के साथ वीब का लुब्रिकेंट का एक कार्टन है। क्यू मोबाइल की तरफ से एक टैबलेट है और क्यू मोबाइल की तरफ से एक मोबाइल सेट है इस नात कंपटीशन के विनर के लिए। और अनम आपके लिए आज गाबा नेशनल चॉपर गिफ्ट पैक है, क्यू मोबाइल टैबलेट है और क्यू मोबाइल सेट है। ये तोहफा आपके साथ जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। अनम अयाज हमारी आज की कॉन्टेस्टेंट थी। और यहाँ पर क्या मामला कुछ पहुंचे हैं या क्या है मामला? यार मुझसे ना खुशबू सुंघवाओ, मुझे ना इतने इम्तिहान में डालो। वैसे ही मैं तरह तरह के इम्तिहानों में हूँ आजकल। रोजे का ख्याल रखिएगा। मेरा माइंड बन गया, लेकिन मैं अभी जरा सारी चीज कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं अपने राय का इस पे इजहार करूंगा। चले जनाब, तो यहाँ पर शान दस्तरखान में कुकिंग का सिलसिला भी जारी है। एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह। अजीज़ान गिरामी, बच्चा माँ की गोद से ही सीखना शुरू कर देता है। यही वजह है कि पैदाइश के फ़ौरन बाद एक कान में अजान और दूसरे में अकामत दी जाती है। एक तो ये भी बताना मकसूद होता है कि तेरी ज़िंदगी जो है बस वो इतनी है, जितना बीच में फ़र्क अजान और अकामत का है इतनी ज़िंदगी है। यहाँ ज़्यादा तूने नहीं रहना, वहाँ ज़्यादा रहना है। तूने दुनिया में ज़्यादा नहीं रहना, तूने हमारे पास ज़्यादा रहना। ये तो इस्लाम का एक मिजाज है। बच्चों को जो बात शुरू के अंदर समझा दी जाए, मुझे आज तक याद है स्कूल के अंदर जिस बच्चे ने स्कूल में कौमी तराना नहीं सीखा ना, वो 40 साल का भी हो जाता है, जिंदगी भर उसको कौमी तराना नहीं याद होता। हाँ, स्कूल में याद कर लिया तो कर लिया, ठीक है। स्कूल में जो दुआएं याद हो गई, मुझे याद है हम लोग स्कूल में खड़े होते थे, इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह, ये पढ़ी जाती थी। आज दिन तक नहीं भूले, कभी याद नहीं किया। इसी तरह जो दुआएं बचपन में याद कराई जाएं वो दुआएं नहीं भूलती, ठीक है। यहाँ हमारे सेगमेंट के अंदर हम जहाँ पर अपने बच्चों को के साथ अपने प्यार करते हैं, इनके साथ जोक्स करते हैं, गेम्स करते हैं, वहाँ हमारी ये ख्वाहिश होती है कि इनको कोई एक ऐसी चीज़ बता जाएं जो इनकी दुनिया और आखिरत के नफ़े की हो। तो बच्चों, अल्लाह के नबी रात को जब सोया करते थे, हाँ, अल्लाह के नबी जब रात को सोया करते थे तो क्या दुआ पढ़ के सोया करते थे? चलो खड़ी हो जाओ, बताओ मुझे।
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أموت باسمك وأحيا پھر سے پڑھنا ایک مرتبہ. اللهم أموت باسمك وأحيا. تم پڑھو ذرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم بِاسْمِكَ. بسمک اموت و احیا. شاباش. اللہم، آؤ ادھر آؤ، آپ پڑھو. اللہم بِاسْمِكَ، اے اللہ آپ کے نام سے جن کے ہاتھ میں موت بھی ہے اور زندگی بھی ہے. کیا پڑھتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم بسمک اموت و احیا. شاباش. اللہم بِاسْمِكَ. چلو سب کو یاد ہے. اچھا ایک چھوٹی سی بات یہاں پر، ایک وسیم ٹیکنیکل سی بات بھی بتا دوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صرف اس وقت پڑھا جاتا ہے جب قرآن پڑھا جائے، ورنہ اعوذ باللہ سے شروع نہیں کرنا. صرف کہاں سے شروع کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کے علاوہ اعوذ باللہ سے کوئی بات نہیں شروع کی جاتی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ مخصوص ہے قرآن پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے، ہم سب سیکھنے والے ہیں آہستہ آہستہ. میں تو سب کو یہ کہتا ہوں ہم سیکھ تڑ ہیں. ہم کیا ہیں؟ سیکھ تڑ ہیں، موت تک سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے اپنے کئی بزرگوں کے پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوا دیکھا، جہاں ہم بزنس لکھتے ہیں نا وہ لکھا کرتے تھے اسٹوڈنٹ. 90 سال کی ان کی زندگیاں ہو گئیں، وہ اپنے بزنس پاسپورٹ پہ لکھتے تھے اسٹوڈنٹ. تو ہم تو سیکھ تڑ ہیں، موت تک سیکھ رہے ہیں. تو سوتے وقت ہم کیا پڑھیں گے؟ اللہم بِاسْمِكَ. ابھی وسیم بھائی آپ سے بات کریں گے، آخر کے اندر میں پوچھوں گا، جس کو یاد ہوا انشاءاللہ میری طرف سے گفٹ ملے گا اس کو. جی وسیم بھائی. اچھا، اوہ سب سے پہلے تو مجھے ابھی جنید بھائی نے ایک سورہ کی ایک آیت پڑھی نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح. وہ سورہ یاد ہے کسی کو؟ وہ سورہ کس کس کو یاد ہے؟ وہ سورہ کس کس کو یاد ہے؟ کوئی نہیں. آپ آئیے ادھر آئیے. آ جاؤ بیٹا میرا شہزادہ. جلدی سے. اور اس دوران میں ذرا السلام علیکم. السلام علیکم. بہت ہی معصوم ہے ماشاءاللہ. نیند آ رہی ہے اس کو. اچھا نہیں، پہلے میں اس سے بات. ہاں السلام علیکم. یہ جنید بھائی اس سیگمنٹ کی وجہ سے میں کمپلیکس میں مبتلا ہو گیا. پتہ ہے آپ کو کہ بچے کیوں مجھ سے بات نہیں کرتے؟ مطلب کیا؟ نہیں وہ اصل میں آپ کو دیکھ کر کہہ رہے تھے ان کو تو میں ٹی وی پہ دیکھتی ہوں، یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یہ کرے گا مجھ سے بات، ہے نا؟ کھڑے ہو جاؤ، ہاتھ ملاؤ. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ ٹھیک ہوں. خیریت سے ہو؟ اور کچھ سناؤ گے؟ کچھ بھی کوئی پویم ایکسپریشن چیک کریں گے. پویم سناؤ گے کوئی؟ نہیں. سورت سنا دو. کیا سناؤ گے؟ کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں سناؤ گے؟ سر اس سے یہ سنا پوچھ دو لو، یار، یہ پوچھ please لو یار. ابا ڈرتے ہیں اماں سے کہ نہیں ڈرتے؟ ابا سناتے ہیں امی کو یا امی سناتی ہیں ابا کو؟ یہ تو سنا دو. کوئی بھی نہیں سناتا ہے. کوئی بھی نہیں سنا رہا. یہ کیسا گھر ہے بھائی؟ یہ گھر کا ماحول تو بڑا اوکے چل رہا ہے بھائی. ہاں اچھا یہ اندر کی باتیں نکلوا رہا. تم کچھ تو سنا دو یار، سوچو. ہاں کوئی نعت یاد ہی نہیں آ رہا ہے. ہے؟ یاد نہیں آ رہا کچھ. 2 کا ٹیبل آتا ہے؟ 2 1 2 1 کا ٹیبل آتا ہے؟ اے بی سی کوئی ڈی نعت کا آتی ہے؟ کوئی شعر آتا ہے؟ ویسے اگر poem؟ نہیں پاکستان کے ویسے سارے شہری اگر اس جیسے ہو جائیں تو اس ملک میں کتنا سکون ہو جائے. کاؤنٹنگ آتی ہے؟ جلدی سے سناؤ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1000 تک سنانی ہے. 1000 تک آتی ہے؟ 1000 تک نہیں آتی. 10 تک آتی ہے؟ 100 تک آتی ہے. چلو وہاں بیٹھ کے 100 تک سنانا، ٹھیک ہے؟ لیکن ابھی ہے ہمارے جن بچوں نے جوابات دیے ہیں ان کے لیے، اور ابھی آپ سے ہی پوچھتا ہوں، برائڈیز کی جانب سے گابا نیشنل اور کرشی کی جانب سے گفٹ ہیمپر دے جائیں گے آپ کے ساتھ. اور آپ سنائیے مجھے سورہ نصر، پھر میں جاؤں رزلٹ کی جانب. ہاں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ارأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. زبردست، سبحان اللہ. تو ہمارے ان بچوں کے ساتھ جائیں گے بہت سارے تحفے گابا کے، برائڈیز کے اور کرشی جامع شیری کے. اور اب جناب یہ آ گیا ہے بڑا سخت مرحلہ. ایک مرحلہ ہوتا ہے جو بڑا نازک ہوتا ہے، ایک مرحلہ ہوتا ہے بڑا سخت ہوتا ہے. یہ سخت مرحلہ ہے. بیٹھو میرا. اور جناب جنید بھائی آ جائیے ذرا. اچھا جی. اب اس میں یہ ہے کہ ہم آپ لوگوں کو دکھائیں گے ان دونوں نے جو کچھ بنایا ہے. ظاہر ہے پریزنٹیشن کی بنیاد پر ہی فیصلہ کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس ٹیم نے تو بہت گرم ہے. یہ تمہاری ٹیم ہے؟ یہ میری یہ دیکھا، یہ تیل دیکھ رہے ہو کتنا ہے بیچ میں؟ یہ سب تمہیں کھانا پڑے گا وسیم. اس وقت تو میں کوئی بھی حامی بھرنے کو تیار ہوں کھانے کے حوالے سے. ٹھیک ہے بھائی، یہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا. اب آپ کی تالیاں بتائیں گی کہ یہ آپ لوگوں کو کتنا پسند آیا ہے.
लगता है मेरी जान फिर हार गया तू। अब ये देखो ना, वो नशो नुमा से भरपूर खाना। भाई खाने का ताल्लुक असल टेस्ट से होता है, टेस्ट का खुशबू से होता है। अब ये और देखो मैं ना, आपको ये- बता रहा हूँ कि टेस्ट के लिहाज से मेरा दिल कह रहा है कि ये ज्यादा बेहतर ये है। वो तो मुझे उसमें- यकीन है कि आप मुझे ये देखें जी, देखें। अब आप बताएं तालियां किस पे ज्यादा पड़नी चाहिए? यार वसीम क्या है यार, तुम क्यों हमारे मुकाबले में आते हो यार तुम? इस ऑडियंस के साथ आपने ब्रेक में वादा किया था ना कि मैं जे डॉट के कुर्ते दूंगा तुम्हें, जो कोई तालियां बजाए। अब मैं आपसे इस तरह बदला लूंगा। अच्छा मैं अब तुम्हें सच्ची बात बताऊं, मैं खाऊंगा तो वो वाला खाऊंगा। अब आपको एहसास हुआ कि अपना ज़मीर बेच के किसी का साथ देने का क्या फायदा होता है? क्या फायदा रह गया? आपने तो दे दिया उनके हक में वोट, उन्होंने ही बता दिया कि धांधली हुई है। तो अब लेकिन चलें, अब आप मैं क्या कर सकता हूँ। बहरहाल जनाब, जो हमारे विनर हैं, विनर के लिए क्या इनाम है हमारे पास? अच्छा, दोनों ने बहुत अच्छा बनाया, हाँ, बिल्कुल बहुत ठीक अच्छा है। बनाया वाकई। अपने टेस्ट का होगा दोनों का, वाह। ये विनर की तरह गिफ्ट मुझे पहुंचा दीजिएगा यहाँ पे, मैंने विनर का कार्ड मिस कर दिया है। बहरहाल जनाब, तो आज के हमारे ये विनर हो गए हैं आपको बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन रनर अप के लिए नहीं, ये तो रनर अप के लिए है ना सेंटॉर का, और विनर के लिए क्या है हमारे पास? जरा भिजवा दीजिए मेरे पास। चले हम ब्रेक के बाद अनाउंस कर देंगे विनर के लिए। मेरे पास कार्ड नहीं है, आपके पास इनामात भी नहीं है। चले हम एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद फिर जरा इनके विनर को उनके इनामात के साथ फिर हम रुखसत करेंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं।